حدیث نمبر 113 113 ٹھیک ہے. عن ابی الطفیل ان رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ ببشرة وجهه ودعا له بالبركة قال فنبتت شعرة في جبهته كهيئة القوس وشب الغلام فلما كان زمن الخوارج أحبهم فسقطت الشعرة عن جبهته فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له فيما نقول ألم تر أن بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقعت عن جبهتك فما زلنا به حتى رجع عن رأيهم فرد الله عليه الشعرة بعد في جبهته وتاب. رواه أحمد وابن أبي شيبة. ابو الطفیل روایت کرتے ہیں. آئیے ابو الطفیل کون ہے دیکھتے ہیں. حضرت ابو الطفیل لکھے آپ, ابو الطفیل عامر بن واثلہ الکنانی یا الکنانی کنانی. ابو الطفیل عامر بن واثلہ الکنانی. ابو الطفیل عامر بن واثلہ الکنانی. ٹھیک ہے. آپ سب سے یعنی صحابہ کرام میں سب سے آخر میں وفات پانے والوں میں سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے ایمان والے جو افراد رہے ہیں, سب سے آخر میں وفات آپ نے پائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والوں میں سے. آپ جو ہے مولا علی علیہ السلام, آپ تفضیل کے قائل تھے, یعنی مولا علی علیہ السلام کو شیخین سے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے افضل ماننے والوں میں سے کہ عامر بن واثلہ الکنانی. سارے جنگوں میں شریک رہے مولا علی کے ساتھ. آپ کی وفات 102 ہجری کو ہوئی, 102 ہجری 102 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی ہے. یعنی سارے ائمہ یہی لکھے ہیں کہ یہ سب سے آخری شخص تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت اسلام میں دیکھے, اور وفات کے اعتبار سے یہ سب سے آخری رہے, سب سے آخر میں انتقال کر گئے. حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ایک بیٹا پیدا ہوا. جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچے کو لے کے آیا, یا رسول اللہ مجھے بیٹا ہو. فأخذ ببشرة وجهه ودعا له بالبرکہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے لیے برکت کی دعا کیے. تو فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کیے, فنبتت شعرة في جبهته كهيئة القوس, تو اس بچے کو ایک خوبصورت ایسے کیا کہتے ہیں قوس, کمان کی طرح, قوس قزح کہتے ہیں نا, ریمبو جس طرح سے آتا, اس طرح سے خوبصورت ایسے گول بال اس کو نکل آئے. تو سب لوگ یہ جانتے تھے, یہ مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یہاں پر لگا اور جو برکت کی دعا کرے تھے اس کی نشانی کے طور پر یہ بال آئے, تو اس کی حفاظت کرتے تھے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بال اس کو آئے تھے. وشب الغلام, اس کے بعد وہ بچہ جو ہے نوجوان ہو گیا. پھر اس کے بعد جب خوارج کا زمانہ آیا, یعنی کئی سال بعد جب وہ بڑا ہو گیا لڑکا اور خوارج کا زمانہ آیا, تو وہ جو ہے خارجیوں کے بات سننے لگا اور ان کو پسند کرنے لگا. احبہم, ان کو چاہنے لگا. فسقطت الشعرة عن جبهته, جب ان لوگوں کی بات سننے لگا اور ان کو چاہنے لگا, ان کو صحیح سمجھنے لگا, ہوا یہ کہ وہ جو خوبصورت بال اس کو سامنے آئے تھے وہ بال جھڑ گئے. فأخذه ابوه فقيده, تو اس کے بچے کے باپ نے اس کو پکڑا اور اس کو گھر کے اندر بند کر دیا. وحبسه, اس کو گھر کے اندر لاک کر دیا, بولے تو کہیں نہیں جانا. مخافة ان يلحق بهم, اس کو ڈر لگا کہ یہ جا کر کہیں دہشت گردوں سے نہ مل جائے, ٹیررسٹوں سے اور خوارج سے جا کر نہ مل جائے, اس ڈر سے جو ہے باپ اس کو اپنے بیٹے کو لاک کر دیتا. فدخلنا عليه فوعظنا, حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں ہم وہ بچے کے پاس جاتے تھے, اس کے گھر میں اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو سمجھاتے تھے. وقلنا له فيما نقول, اور بہت ساری باتیں ہم اس کو سمجھائے کہ یہ خارجی کیوں غلط ہے, کیسا ہے, ہم اس کو بار بار سمجھاتے رہے اور بولتے رہے. اور ان ساری باتوں میں ہم یہ بات بھی اس کو بولتے تھے
ہاں الم تر ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وقعت عن جبہتک، تو کیا یہ غور نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو برکت، جو دعا تھی، اس کی وجہ سے جو تیرے کو نشانی ملی تھی وہ نشانی گر گئی، وہ برکت چلے گئی، وہ نشانی گر گئی. فما زلنا به، اور اس کو ہم سمجھاتے رہے حتی رجع عن رأیہم، یہاں تک کہ اس کو پھر سمجھ میں آ گیا کہ خارجی لوگ غلط ہے، یہ سمجھ گیا. اور سمجھ کے جب ان چھوڑ دیا خارجیوں سے محبت کرنا اور ان کی بات سننا چھوڑ دیا، فرد اللہ علیہ الشعرۃ بعد فی جبہتہ وتاب، تو دیکھے ہم کہ وہ توبہ کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر میں پھر سے وہ بال دوبارہ اس کو پلٹ کر آ گئے. جب خارجیوں کو چھوڑ دیا تو پھر وہ جو خوبصورت بال تھے حضور کی دعا سے جو آئے تھے، وہ بال اس کے ہاتھ میں، اس کو پھر پلٹ کر آ گیا. اس کو امام احمد ابن حنبل اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے.